سکتے ہیں اگر وہ تھوڑا قریب قریب تشریف لے آئیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ملنے کا دل نہیں کرتا، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بار بار ملنے کا دل کرتا ہے. جنہیں ملنے کا دل کرے بار بار، اس کے پیچھے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصول کار فرما ہوتا ہے کہ ایسے لوگ آپ کو گرم جوشی سے ملتے ہیں. جو لوگ آپ کو ٹھنڈے ہو کے ملتے ہیں، سڑے ہوئے منہ کے ساتھ ملتے ہیں، منہ پہ 12 بجے ہوئے اس انداز کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں، یہ ایک فطرتی بات ہے کہ ایسے لوگوں سے دوبارہ ملنے کا دل نہیں کرتا. اور آپ ایک ریڑھی والے سے بھی یہ بات پوچھیں گے نا، ایک عام ریڑھی والا بندہ، وہ بھی اس اصول کو جانتا ہے کہ جو اسے گرم ہو کے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں اسے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں. اور جو ٹھنڈا ہو کے سڑا ہو کے اس سے ملاقات کرتا ہے، اس سے ملنے کا اس کا دل نہیں کرتا. یعنی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ ایک فطرتی اصول ہے. اور یہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے اپناتے تھے، اتنی گرمجوشی سے لوگوں کو ملا کرتے تھے کہ ہر شخص کو یہ لگتا تھا کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ مجھ سے کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس انداز کے ساتھ ملاقات کرتے تھے. دیکھیں میرے بھائی، اب ایک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھلے ہی سڑے منہ کے ساتھ آپ کو مل رہا ہوں، میں یہ سڑا منہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس عمل کی حوصلہ شکنی کی جا سکے. اگر آپ صرف یہ کہیں گے نا کہ ایک بندہ اچھے چہرے یا اچھی اسمائل کے ساتھ نہیں مل رہا، اس میں تھوڑی سی جو ہے نا اچھائی نظر آ جاتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نا سڑے ہوئے منہ کے ساتھ کو ملے، تو اس کے اندر ایک ڈسکریجمنٹ ہے، اس کے اندر ایک حوصلہ شکنی ہوتی ہے اس عمل کی. اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے میں دل میں بڑا اچھا ہوں، دل میں میری بڑی خیر ہے، تو بھائی ہم تو دل نہیں جانتے، ہم تو نہیں جانتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ہم تو ظاہر کی بنیاد پہ معاملہ کریں گے. اب جو آپ کو گرم جوشی سے ملے گا وہ اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہے کہ میں آپ سے محبت چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ مزید بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اگر میرے سے کچھ چاہیے تو میں اس تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، کیونکہ وہ اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کر رہا ہے. اب جو ٹھنڈا ہو کے آپ سے مل رہا ہے وہ اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہے ذرا پیچھے ہو کے یار، مجھے تنگ نہیں کرنا، میں آدم بیزار آدمی، مجھے لوگوں سے ملنے جلنے کا شوق نہیں ہے، پرے ہو جا. اور پھر ایسے لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی ملنا نہیں چاہتا، ہمارے ساتھ کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا. اس لیے گرمجوشی کا اصول، اس اصول کو کیا کہتے ہیں علماء کہ یہ ملاقات کی روح ہوتی ہے. یہ ملاقات کے اندر ایک باقاعدہ روح کا کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ جب آپ کی شروعات گرمجوشی کے ساتھ ہوتی ہے، آگے ساری ڈسکشن جو ہوتی ہے، ساری جو گفتگو ہوتی ہے، اس کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے. جب آپ ٹھنڈے ہو کے بنا مسکراہٹ کے بنا گرمجوشی سے ملتے ہیں، ساری ملاقات ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اس ملاقات کے اندر آپ یہ چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ مزہ نہیں آ رہا گفتگو کرنے کا، مزہ نہیں آ رہا اس بندے سے ملاقات کرنے کا، کیونکہ آپ کو وہ گرمجوشی جو ہے وہ نظر نہیں آتی. یہ اصول پہلے معمولی سمجھتا تھا میں، لیکن ایک واقعہ ہوا میری اپنی ذات کے ساتھ، تو اس واقعے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کتنا بڑا اصول ہوتا ہے. سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی نیکی ہے، یہ کتنی بڑی خیر کی بات ہے جو آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ رشتوں کو مضبوط کرنے کے حوالے سے کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے. صرف ایک چھوٹا سا اصول، ہم معمولی سمجھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، لیکن چھوٹی چھوٹی یہ مل کے میرے بھائی ہمارے رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں. تو ملیشیا کے اندر جب ہم پہلی بار گیا تھا میں، تو اللہ محفوظ فرمایا ہمارے بھائیوں کو محفوظ میں، لیکن میرے ساتھ فراڈ ہو گیا تھا. یعنی کہ وہ جو یونیورسٹی مجھے انہوں نے دکھائی تھی، تصویریں دکھائی تھی، وہ بعد میں پتا چلا جہاں پہ تصویریں لی ہوئی نا وہ باہر اوپن مارکیٹ تھی، یعنی کہ بازار کے اندر تصویریں لی ہوئی تھی، پیچھے ایک عمارت تھی، اور وہ کہتے تھے یونیورسٹی کے اندر یعنی لگا ہوا، ایسے لگ رہا تھا. لیکن جب ہم وہاں پہ پہنچے وہ فراڈ تھا سارا کچھ. اب میں گھر والوں کو بتا نہیں رہا، کیونکہ میں نے تو ضد کر کے اڑا کے پتہ نہیں کس طرح میں باہر گیا تھا. میں نے کہا بتا دیا، تو انہوں نے کہا بس، تو یہ نہیں میں سن سکتا تھا، آپ سمجھ رہے ہیں، تو میں نے کسی کو بتایا نہیں. اب ظاہری بات ہے بھائی پردیس ہے، میرا کوئی جاننے والا ہے کوئی نہیں ہے، میں کسی کو پہچانتا ہوں کوئی نہیں. اب ہر بندے میں کیا ڈھونڈوں گا؟ اپنا. یہی ہے نا بھائی، ہر بندے میں کوشش کروں گا یا تو گرائی مل جائے، میرے کو گاؤں کا بندہ مل جائے، یا میں ارائی ہوں تو مجھے کوئی ارائی مل جائے، کوئی میرے قبیلے کا بندہ مل جائے، تاکہ وہ میری کیا کرے، مدد کرے، میری سپورٹ کر دے. تو ایک دن مجھے وہ جگہ یاد ہے، وقت یاد ہے، لوکیشن یاد ہے، اللہ کی قسم، صرف کس لیے؟ اس واقعے، اس اصول کی وجہ سے. وہ پوچن کا ایریا ہے ایک ملیشیا میں، مجھے یاد ہے صبح تقریباً 10-11 بجے کا ٹائم تھا، پیچھے KFC تھا، اور ہم پارک میں ملے تھے. کس کے؟ کیونکہ میرے دوستوں نے کہا جواد بھائی آپ فارغ بیٹھے ہو تو کچھ لوگ ملنے آ رہے ہیں پاکستانی،
آؤ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو، ہم بھی ملاقات کرتے ہیں۔ اب وہ جو بندے دور سے پارک میں آ رہے تھے نا، میں حیرت ہوگی مجھے کہ وہ اس میں سے ایک لڑکا، وہ میرا 10ویں کا کلاس فیلو ہے، میرا کلاس فیلو ہے، اور پھر کلاس فیلو نہیں تھا، سارے کانڈ مل کے کیے ہیں، آوارہ گردیاں مل کے کی ہوئی ہیں۔ جب میری جاہلیت کا دور تھا نا، اس میں ہر شے اس کے ساتھ مل کے کی ہوئی ہے۔ میں تو بالکل ریلیکس ہو گیا، میں تو بالکل عام ہو، جیسے صحرا میں بارش ہوگی بھائی، اپنا بندہ مل گیا۔ اور پھر لڑکے مجھے بتا رہے ہیں 2-3 سال سے ملیشیا میں رہ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ حالات بھی جانتا ہے، واقعات بھی جانتا ہے۔ یقین کرے اب میرے اندر گرم جوشی ہے، فل گرم جوشی کے ساتھ میں نے جا کے ملنا ہے۔ لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا ہوں، وہ حیران ہوا، یقیناً یہ فطرتی بات ہے کہ ایک ہی تھے ادھر، وہ حیران ہوا ایک دفعہ، اور اس نے صرف یہ جملہ بولا ہے، جواز صاحب تسی کدھر، بس۔ اور کوئی اس نے گرم جوشی نہیں دکھائی، اتنا ٹھنڈا ہو کے ملا وہ مجھے جیسے آگ کے اوپر کسی نے برف پھینک دی ہے، اور اپنے عمل سے بتا رہا ہے میرے منہ نہیں لگنا، میرے سے کچھ مانگنا نہیں ہو بھائی۔ اب آپ اتنی گرم جوشی سے جب جا رہے ہو اور اگلا بندہ اتنا ٹھنڈا ہو کے ملے، مواحد آدمی تو میرے بھائی ویسے خوددار ہوتا ہے، وہ تو کسی کے سامنے ویسے بھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ آپ بتائیں، آپ اس بندے کو مدد کے لیے کہیں گے، تعاون کے لیے کہیں گے؟ اور یہ اپنے عمل سے کیونکہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ اس کے عمل میں گرم جوشی نہیں تھی۔ اس سے ثابت ہوا گرم جوشی وہی دکھاتا ہے جہاں پہ رشتہ اندر گرم ہوتا ہے۔ جو ٹھنڈ پروگرام ہوتا ہے نا میرے بھائی، ادھر بھی ٹھنڈ ہوتی ہے، جو گرم پروگرام ہوتا ہے یہاں پہ بھی گرم ہوتا ہے۔ جو آپ کے دل میں وہی تو چیز باہر آتی ہے، جو آپ کے اندر ہے وہی تو چیز سامنے آتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اندر میں صحیح ہوں باہر میں کچھ اور ہوں۔ مومن تو شفاف ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اندر پار آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس ایک واقعے کی وجہ سے یقین کریں مجھے احساس ہوا کہ گرم جوشی یہ ایک محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور اس انداز کے ساتھ ملنا کہ جیسے میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا بھائی، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ان کے اندر یہ عمل پوری مضبوطی کے ساتھ شامل تھا۔ میری فیورٹ حدیث ہے، یقین کریں اب میں یہاں پہ جو والدین بیٹھے ہیں، آپ نے اپنی ذات سے پوچھنا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کتنی بار کر چکے ہیں، جو بڑے بھائی ہیں وہ چھوٹے بھائیوں سے کتنی بار کر چکے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، رسول اللہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے فاطمہ سے ملتے تھے، جس گرم جوشی سے فاطمہ سے ملتے تھے، جس محبت سے فاطمہ سے ملتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ایسی ملاقات کسی اور سے کرتے ہوئے دیکھا، کسی اور سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیسے ملتے تھے بھائی؟ اب وہ بیان کر رہی ہیں، دیکھیں نا بھائی ہر ایک لفظ، ہر ایک حدیث کتنی اہم ہے۔ اب یہ حدیث صرف ایک چیز کو بیان کر رہی ہے کہ رسول اللہ ملتے کیسے تھے، ملاقات کیسے کرتے تھے، اور بیان بھی کون کر رہی ہے؟ کوئی باہر کا بندہ نہیں بیان کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیوی بیان کر رہی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کس کے بارے میں بیان کر؟ وہ بھی گھر کے ہی بندہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کرتے تھے؟ جیسے ہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوتی تو رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے دروازے پہ جاتے، ان کے ماتھے پہ بوسہ کرتے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لیتے، جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ان کو پھر اس جگہ پہ بٹھاتے، سبحان اللہ۔ اور فاطمہ بھی ایسے ہی کرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رسول اللہ ان کے گھر جاتے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی، دروازے پہ پہنچ جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتی ان کے ماتھے، ان کا ہاتھ پکڑتی اور اس جگہ پہ بٹھاتی جہاں پہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتی۔ اللہ اکبر بھائی، ویسے نہیں مل سکتے، بیٹھے بیٹھے نہیں کہہ سکتے اہلاً و سہلاً، نہیں کہہ سکتے، کہہ سکتے ہیں، لیکن گرم جوشی کا معنی ہوتا ہے معمول سے کچھ ہٹ کے کرنا، اظہار اس انداز سے کرنا کہ ہم تو تیرے ہی انتظار کر رہے تھے۔ اور اپنی جگہ پہ بٹھانے کا مطلب کیا؟ جو میرا ہے وہ اچھا۔ رسول اللہ ایک وجہ پتہ کیا تھی ایسا کرنے کی؟ فاطمہ وہ ہے جن کے ہاتھ پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں بھائی، کام کر کر کے ہاتھ پہ کیا ہے؟ چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ جو باپ یہاں بیٹھا ہے نا وہ جانتا ہے کہ ٹی وی آئی ہوئی ہے نا اور اس کے ہاتھ پہ چھالے پڑ جائے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، خصوصاً اس وقت جب بیٹی مدد کی نظر سے آپ کو دیکھے۔ لیکن رسول اللہ تو بھائی خود بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کچھ نہیں ہے، کیا دے سکتے ہیں؟ ہاں گرم جوشی دے سکتے ہیں بھائی، ہم تمہیں محبت دے سکتے ہیں، ہم تمہیں یہ سہارا دے سکتے ہیں، تمہیں یہ احساس دے سکتے ہیں کچھ بھی ہو جائے تیرا باپ تیرے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ لفظوں سے نہیں ہوتا بھائی، یہ آپ کو عمل سے دکھانا پڑتا ہے، اور وہ دکھانے کے انداز کو کیا کہتے ہیں؟ وہ گرم جوشی کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس لیے ذات جو مطہرات اپنے بچوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ اسی سنت کو پھر پیروی کرتی تھی، اسی اصول کی پیروی کیا کرتی تھی۔ اب آخری مرتبہ میں اپنی وائف کو نا یہ بات بتا رہا تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو بچوں سے محبت نہیں ہے، پلیز میری بات کا برا نہ مانیے۔ میں نے کہا تمہارے ابو نے آخری دفعہ ایسا کب کیا تھا؟ کہتی نہیں، میری زندگی کے 30 سال ہو گئے ایسا کبھی نہیں ہوا، میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کتنے بھائی ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ یہ صرف ایک اظہار ہوتا ہے، آپ کے اندر کیا چل رہا ہے؟ بھائی ہم ولی کوئی نہیں ہے بھائی، ہمارے پہ تو الہام ہوتا کوئی نہیں ہے، آپ نے اظہار کرنا ہوتا ہے، دکھانا ہوتا ہے، اور دکھانے کا انداز کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ گرم جوشی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی عورتوں کے علاوہ، اچھا یہ عورتوں سے کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کیوں؟ کیونکہ عورتیں توجہ مانگتی ہیں، اور دوسرا کون ایک ذات ہے توجہ مانگتے ہیں؟ بھائی بچے، چھوٹے بچے توجہ مانگتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ویسے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جا رہے ہیں تو السلام علیکم السلام کرتے جا رہے ہیں، لیکن جب بچے آ جاتے تھے رک جاتے تھے، رک کے پھر ان کو سلام کرتے تھے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اکثر جب وہ بچوں سے ملتے ان کے منہ پہ ہاتھ پھیرتے، اور جابر کہتے ہیں کیونکہ گرمی بہت شدت والی ہوتی تھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے منہ پہ ہاتھ پھیرا، اتنا ٹھنڈا ہاتھ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور ایسے لگا جیسے کسی نے خوشبودار ڈبے میں سے ہاتھ نکال کے میرے منہ پہ پھیر دیا۔ یہ کیوں کر رہے ہیں بھائی ہمارے نبی؟ کیوں کر رہے ہیں؟ صرف گرم جوشی کا اظہار کر رہے ہیں ان بچوں کو احساس دلانے کے لیے تم میرے ہو۔ جب کھانا دینے لگے، کوئی فروٹ آیا ہے، کوئی پھل آیا، سب سے پہلے کس کو دینا ہے؟ بچوں کو دینا ہے، کیونکہ بچے توجہ مانگتے ہیں۔ اور بڑی پیاری بات ہے یار، یہ امام الانبیاء ہے اللہ کی قسم، جب بچہ آتا ہے نا تو بچہ اس قد کا ہے، اب ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے قد کے ہیں، جب نا ایسے کر کے بات کرتا ہے نا گھبرا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے بھی کوئی دیو ٹائپ آ جائے نا کوئی چیز تو آپ گھبرا جاؤ گے، حالانکہ وہ جتنا مرضی شفیق ہو، جتنا مرضی رحم والا ہو، رسول اللہ گھٹنوں پہ آ کے ان کے لیول پہ آ کے بات کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ لیول پہ آ جاتے ہیں نا تو اس کو لگتا ہے کہ اب میں نہیں کچھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ اب میرے لیول پہ آ کے بات کر۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ یہ گرم جوشی کا اظہار کیوں کرتے تھے؟ صرف ایک چیز بتانے کے لیے کہ مجھے تم سے اب بڑی اہم بات میرے بھائی، ہمارے معاشرے میں لو پروفائل رہنا فیشن بن گیا۔ لو پروفائل رہنا سمجھ رہے میرے بھائی؟ بندہ کھاتا پیتا ہے لیکن فقیروں کی طرح رہے گا، ایسے بہیو کرے گا جیسے بندے کو ادھار دینا، کیوں؟ نظر نہ لگ جائے جی، جان بوجھ کے ایسی باتیں کرے گا، ایسے بہیو کرے گا، مر گیا ویسا مہنگائی تو پتا کتنے پہنچی تھی، باہر پراڈو کھلی، باہر پراڈو کرے لیکن لوگ پیچھے پڑ جائیں گے۔ اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ اما بنعمتی، بھائی جان نہ شکری ہے اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے اس کا استعمال نہ کرنا، یہ نہ شکری ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، میں نے آپ کو تحفہ دیا ہے اور گھر میں آپ کو پہنچا وہاں پہ مٹی پڑی ہوئی اس تحفے پہ، آپ کہو کہ میں آپ کی قدر کرتا ہوں، بھائی یہ کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے تحفہ کا استعمال کرنا ہے پھر شکر ادا کرنا ہے، اور شکر نکلے گا بھی پھر ہی جب آپ اس تحفے کا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی دی نعمت کا استعمال نہ کرنا یہ نہ شکری ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائی آپ کا چہرہ ہے، سب سے زیادہ مسلز جو ہوتے ہیں نا یہ چہرے میں ہوتے ہیں۔ یہ ایکسرسائز کرنا اگر چھوڑ دیں تو بھائی کیا ہو جائیں گے؟ سن ہو جائیں گے۔ پھر بندہ کوشش بھی کرتا ہے لیکن یہ استعمال ہی نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرس دی، ہنس دے بھائی صدقہ ہے، یعنی کہ مفت کچھ نہیں ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کے لیے طنز ہے حدیث، وہ ہنس دے مفت نہیں ہے، صدقہ دوں گا صدقے کا جائے، اب تو ہنس دے، پھر بھی نہیں ہنس رہا، ٹھیک آدمی ہے، یعنی ہنسنا ویسے ہی چاہیے، تیرے لیے فائدہ ہے، تیرا منہ کیا رہے گا؟ بحال رہے گا بھائی۔ لیکن میں یقین جانے میں نے کچھ لوگوں کو جانے گدگتاڑیاں جو کاٹ لو ہنس دیں، تو اسے گدگتاڑیاں کاٹ دیں، سر نہیں ہنسا جاتا، اور یہ مجبور ہو کے نہیں ہنس پا رہا کیونکہ چہرہ ختم ہو چکا ہے، ہنسنے ختم ہو چکا ہے۔ کھلکھلا کے آپ آخری دفعہ کب ہنسے تھے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی حدیث ہے، کبھی کبھی کھلکھلا کے اتنا ہنستے پیچھے والی داڑھ نظر آتی تھی، ہنستے تھے۔ ایسا بار بار نہیں ایسے ہنسنا چاہیے، دل مردہ ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہنستے تھے۔ مسکراتا تو عام چیز ہے نا، مسکرانا تو عام چیز ہے۔ اچھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام لیتے تھے نا، ساڈے بندے اکثر اب اسلام ایسے لیتے ہیں، او بھائی جان کیا حال ہے یار، اے کو سلام ہوتا ہے؟ مرد بنو میں مرد کی طرح سلام لو، رسول اللہ ایسے سلام نہیں لیتے تھے، یہ سلام لیتے اور اتنی مضبوطی کے ساتھ لیتے جب تک اگلے نے نہیں چھوڑنا، نبی نے چھوڑنا، رسول اللہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ اکبر، یہ بات نبی کی سنت ہے، یعنی مضبوطی سے سلام لے کے اگلے کو یہ پیغام دیتے تھے غافل ہو کے نہیں مل رہا تجھے، پورے شعور سے مل رہا ہوں۔ اللہ اکبر، صرف یہ بتانا مقصد ہوتا۔ اور اگر کسی کو نصیحت بھی کرنی ہے، سلام لیا اب اس کو کچھ کہنا بھی ہے تو یہ دوسرا ادھر ہے دوبارہ، تو سلام لیا ایسے کر کے پھر اس کے ایسے پکڑ لیتے تھے، اچھا میرے بیٹا میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اب ایسے کر لیتے تھے۔ اب ایسا کیوں کرنا؟ ایک تو اس کی توجہ رہتی ہے، پکڑ کے رکھے۔ کچھ بزرگ الحمدللہ آج بھی ایسا کرتے ہیں، آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نا، سلام لے کے پھر آپ کا ہاتھ ایسے پکڑ لیتے ہیں، ایک تو توجہ رہتی ہے، دوسرا یار ویسے نہیں بات ہو سکتی، یہ گرم جوشی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، یا معمول سے کچھ ہٹ کے کرتے ہیں، صرف اس بندے کو یہ احساس دلانے کے لیے میں تیرا ادب کتنا کرتا ہوں، میں تیری رسپیکٹ کتنی کرتا ہوں، اور امام الانبیاء ہو کے کر رہا ہوں بھائی، رسول اللہ ہو کے کر رہا ہے، صرف کس لیے؟ تاکہ یہ بندہ ہمارے دل کے قریب ہو جائے، ہم اس کو جیت سکے۔ میرے بھائی گرم جوشی ہمارے معاشرے میں یقین کرے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، نبی سے ود کے نہیں ہمارے،
یاد رکھیں. یعنی یقین کریں صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، ہم تو جنت میں رہ رہے ہیں. یقین کریں جنت میں زندگی گزار، دنیاوی حوالے سے جنتی زندگی گزار رہے ہیں. صحابہ اس سے 4 گنا آگے تھے. لیکن آج ایک سائنس بھی چیز ثابت کرے، بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، آپ کو عجیب لگے گی. جتنی زیادہ ٹف سچویشن ہو نا بھائی، مشکل سچویشن ہو، آپ ہنس دو وہ نرم ہو جائے گی. کر کے دیکھ لو. ایک بندہ کو حبی تیری ایسے کیا ایک بندے نے، اور دوسرا کہتا ہے الحمدللہ اللہ خیر کرے گا. بھائی یہ بندہ نے ابے تیری کر کے اس نے سچویشن پہلی مشکل ہے، ابے تیری کر کے اور مشکل کر دی ہے. یہ جو الحمدللہ اس نے اس طرح کر کے سچویشن نرم ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتا، اس کو بیئر کرنا آسان ہو جاتا ہے، برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کتنا میرے بھائی عام سا عمل ہے لیکن کتنا بڑا اس کا اثر ہوتا ہے. اچھا قرآن بھی یہ بات کہتا ہے، اللہ اکبر. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ سورہ نساء ہے. اللہ کہتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ، کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو کیا کرو؟ بھائی بولے سلام کرے تو کیا کرو؟ اس سے بہتر جواب دو. یعنی کہ کوئی 2 گنا کر رہا ہے تو تم کتنا کرو؟ 4 کرو. 4 کر رہا ہے 16 کرو. 16 کر رہا ہے 36 کرو. کیوں؟ گرم جوشی کا اظہار ایسے ہی ہوتا ہے بھائی. وہ کہتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ برکاتہ. بھائی وہ برکاتہ بھی کہہ دیا جی آیا نو. آپ نے محفل کو 4 چاند لگا دیے. یہ چاند کتنے رہ گیا سی؟ بڑی دیر نہ نکلے. یار ایک جملہ ہی ہوتا ہے بھائی، لیکن اگلے کو کیا لگتا ہے جیسے میرا انتظار ہو رہا تھا، میرے بنا تو یہ محفل چل نہیں سکتی. حالانکہ جملے ہوتے ہیں، لیکن وہ جملے آپ کی گرم جوشی کا کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتا ہے کہ ہمارے اندر رشتہ گرم ہے. ٹھنڈا پڑا الحمدللہ، ٹھنڈا نہیں پڑا. کسی شیخ سے کسی نے پوچھا کہ شیخ گرم جوشی ہوتی کیا ہے، کیسے پتا چلے گا بندہ گرم جوش ہے؟ یار علماء کمال ہے ہمارے. وہ کہتے ہیں آپ کسی سے مدد لینے کے لیے گئے ہیں، وہ اس انداز کے ساتھ ملاقات کرے جیسے میں مدد دینے کے لیے گیا ہوں. واہ اکبر. یعنی ضرورت مجھے ہے تو ظاہری بات ہے میں ہی بڑا منہ شو پھیلا کے ملوں گا نا، محبت سے ملوں گا، کیونکہ چاہیے تو مجھے. لیکن وہ اتنی محبت سے ملے کہ جیسے میں دینے آیا ہوں مدد ہے، لینے نہیں آیا. سبحان اللہ. اس انداز سے آپ اس کے ساتھ ملاقات کریں. ہمارے ایک شیخ عاطف ہیں المدرار انسٹیٹیوٹ کے، مشہور نام ہے. تو منڈی راؤدین میں ان کا ایک پروگرام ہوا. شیخ اکرام اللہ ہے وہاں پہ، ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ، بڑے پیارے عالم ہیں. وہ پتہ کیوں مشہور ہیں؟ جفی کی وجہ سے. وہ مشہور ہیں جفی. اچھا ایک ہوتی کٹ کے جفی، یہ بے ادبی، بد تہذیبی اور بدتمیزی ہوتی ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں جٹکڑے ٹائپ ہوتا ہے نا، کوٹ کے جب تکلیف نہیں دینی جفی کو سمجھ رہے ہیں. لیکن ایک جفی نا وہ اس انداز کے ساتھ کٹتا ہے بندہ جس سے آپ کو سردی کم ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ گرمائش محسوس ہوتی ہے لیکن سردی کم محسوس ہوتی ہے، جس کو گرم جوشی والی جفی کہتے ہیں. وہ مشہور ہے بندہ. اور یقین کریں شیخ اکرام صاحب نے پنچایتیں بکتا دی ہیں بڑی بڑی صرف ایک جفی کی وجہ سے. تو شیخ عاطف کا وہاں پہ پروگرام تھا. اب ہزاروں لوگ ان کو ملے ڈیفینیٹلی. واپس جب آ رہے تھے نا تو وہ ویڈیو بنوا رہے تھے کہ بھائی پروگرام کیسا رہا، کیا ہوا. تو انہوں نے کہا سب سے آپ کی یادگار بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا شیخ اکرام صاحب کی جفی. دنیا سب بھول جاتی ہے، گرم جوشی کو بھولتا ہے. اس لیے ایک ملاقات کی روح ہوتی ہے. کہتا ہے یار جس انداز سے وہ بندہ ملا ہے نا، ایسا مجھے آج تک کسی نے جفی ڈالی، مجھے آج تک ایسی کبھی کسی نے جفی نہ ڈالی جیسے شیخ اکرام صاحب. اور ایک جفی کی وجہ سے ان کا رشتہ اتنا مضبوط ہوا ہے کہ جب بھی اب لاہور شیخ عاطف صاحب آتے ہیں وہ منڈی بہادر سے یہاں پہ آتے ہیں. جفی، ایک جفی. یعنی ایک جفی میرے بھائی ساری کی ساری ایک دورتیں مٹا سکتی ہے. ہونی گرم جوشی کے ساتھ چاہیے، گرم ہو کے جفی ہونی چاہیے. یہ ٹلے ٹلے ہو کے ٹھنڈ پروگرام جو ہوتا ہے نا میرے بھائی اندر ہی مار دو، دفن کر دو. یہ اظہار نہیں ہونا چاہیے آپ کے جیسے. اظہار کیا ہونا چاہیے؟ گرمائش کے ساتھ اظہار ہونا چاہیے، گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے. اب میں آپ کو صرف 1-2 باتیں بتا رہا ہوں. اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گرم جوشی کا جب آپ اظہار کرتے ہیں نا، یقین کریں وہ اثر چھوڑتی ہے. اسلام آباد میں ہماری کانفرنس ہوئی الحمدللہ، 1400-1500 لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو بعد میں لوگ ملتے ہیں، اچھا جی انشاءاللہ امید ہے ہم 2 ماہ بعد جب دوبارہ پروگرام ہو رہا ہے پھر ملیں گے. تو ایک بزرگ میرے پاس آئے، انہوں نے دعائیں دی، دعائیں دے کے جانے لگے نا. تو پھر ملیں گے. میں نے کہا بزرگوں نہ بھی ملے نا جنت میں ملیں گے، فردوس میں ملیں گے. وہ جو دودھ کی نہر نہیں ہے، اس دودھ کی نہر کے کنارے پہ میرا انتظار کرنا انشاءاللہ. دودھ پتی لگا کے پیئیں گے. رونے لگ گئے کیونکہ ایک تو بابا ہے، بابے کے بعد کیا ہے؟ بولو بھائی بڑھاپے کے بعد کیا ہے؟ موت ہے. عمر بڑی ہو گئی ہے نا، صرف جملے ہی بولے لیکن آپ نے تھوڑا سا ہٹ کے کر دیا. ویسے سارے کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، اللہ جزا دے، لیکن اس ہٹ کے جب آپ کہہ دیتے ہیں اگلے بندے کو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھے واقعتاً گرم ہو کے مل رہا ہے. پھر میں نے کسی کو کہا، ایک علماء ایک اصول بولا کرتے تھے، یہ ہمیں بھی بولنا چاہیے ویسے جو دوستوں کو، کہ اگر تم میرے سے پہلے جنت میں چلے گئے اور مجھے وہاں پہ نہ پایا، اللہ سے میرے بارے میں پوچھنا ضرور کہ یا اللہ میرا دوست نہیں مل رہا، سفارش ہی کر دینا یار اس کو بھی لے آؤ.
اور اللہ متقین لوگوں کی سفارش قبول کرتا ہے۔ جو دنیا میں اکٹھے ہوتے ہیں نیک لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ جنت میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اگر میں چلا گیا، میں تمہارا پوچھوں گا، تم چلے گئے تو وہ لڑکا ہونے لگ گیا اتنی سی بات ہے، اور ہونے لگ گیا۔ یار ایسے تو ایک لڑکا وہ اتنی محنت کر رہا تھا، اتنی محنت کر رہا تھا، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کوئی تھپکی نہیں دے رہا ہے اس کو، وہ کیوں نہیں لے کے آیا، وہ لیٹ ہو گیا، تو نہیں کر رہا ہے۔ میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا جفی ڈالی، میں اچھا یار دوبارہ ملاقات ہوگی، میں نے کہا میرے بھائی کو دیکھے نہ دیکھے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے تھپکی دے نہ دے، فرشتے تجھے تھپکی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہیں پھیلائیں گے، تجھے گلے سے لگائیں گے، تیرے ماتھے پہ بوسہ دیں گے اور ایک جملہ بولیں گے، او میرے امتی کیا کمال کی زندگی گزار کے ہے۔ وہ رونے لگ گا، وہ تو چوپ ہی نہ کرے۔ یار لوگ کیا ترسے ہوئے ہیں، خدا کی قسم کتنے ترسے ہوئے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ایک جملے کے لیے ترسے ہوئے، لیکن جملہ گرم ہونا چاہیے، گرمائش کے ساتھ ہونا چاہیے، پوری گرم جوشی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم تو گرم جوشی سے جفی ڈالنا بھول گئے میرے بھائی، بولنا تو بڑی دور کی بات ہے، اظہار کرنا تو بڑی دور۔ میں آپ کو آخری بات کہہ رہا ہوں، آپ اپنے بچے ہیں نا، بچہ آپ کا بیٹھا ہوا، نمبر تھوڑے آ گئے اس کے، ٹھیک ہے 70 آنے چاہیے تھے، 60 نمبر آ گئے، اب آپ ادھر بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہو پتر کوئی بات نہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ دوبارہ کوشش کرنا، اللہ زیادہ دے گا۔ آپ نے اچھا کام کیا برا کام کیا بھائی؟ بولے بھائی اچھا کام کیا برا؟ لیکن گرم جوشی نہیں ہے اس میں، کام اچھا لیکن گرم جوشی نہیں ہے۔ آپ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں، قریب آ کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، تھوڑا سا پہلے مالش کرتے ہیں اس کی۔ یاد رکھیں جب بندہ خوف میں ہوتا ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، تو اس لیے جو ہاتھ مالش کرنا ہوتا ہے نا، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ بندے کو تھوڑا گرمائش دینا، گرم کرنا، اور گرم کر کے کیا کہتے ہیں، پتر کوئی بات نہیں، پیو تیرا کھڑا ہے، زندہ ہے، مرا نہیں ہے، تیرے پیچھے کھڑا ہے، کیا ہوا اگر نمبر تھوڑے آ گئے اگلی دفعہ زیادہ آئیں گے۔ یہ پتر بھولے گا آپ کو؟ بولے بھولے گا؟ اچھا مائیں اکثر ایسے کرتی ہیں نا، بچہ ماں نہیں بھولتا کچھ بھی بھول جائے، کیونکہ ماں گلے سے سینے سے لے کے تسلیاں دیتی رہتی ہے، او میرا لال میرا، وہ کرتی رہتی ہے نا، وہ گرم جوش ہوتی ہے، ماں گرم جوش ہوتی ہے، ممتا فطرتاً گرم جوش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ ماں کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ باپ زیادہ کیا ہوتا ہے، کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے وہ باپ کو کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا ہے۔ باپ روز روز ایسا نہیں کرتا، وہ کبھی کبھار ایسا کرتا ہے۔ مثلا کبھی آپ کا بچہ تھکا ہوا آیا ہے، کتنے رہ گئے تو یار کمال ہو گیا، آپ کو اگر بیوی ایسے کہتی ہے آپ لیٹ کتنے رہ گئے ایسے، تکلیف ہوتی ہے نا۔ میں کیا مجرے سننے گیا ہوا تھا بھائی، تمہارے لیے کمانے گیا ہوا تھا، تمہاری میرے، لیکن تکلیف ہوتی ہے، اب یہ بولنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ لیکن آپ کا بچہ اگر آیا لیٹ، آپ کے او میرا پتر آیا، میرا شہزادہ، کبھی کبھی کہنا، روز روز کہیں نا یہ 2 نمبر بھی لگتا ہے، یہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ کبھی کبھی او میرا پتر، او لے آؤ پانی لے آئے یار، شہزادہ میرا پتر آیا، انشاءاللہ ہمارے صدقہ جاریہ بنے گا، لے آؤ پانی، لے آؤ ٹھنڈا پانی لاؤ، بس اتنا ہی ہوتا بھائی۔ اس کو گرم جوشی کہتے ہیں، معمول سے ہٹ کے آپ اپنے بندے کے لیے کچھ کریں تاکہ ٹھنڈا رشتہ گرم ہو جائے، اس کو گرم جوشی کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے رشتوں میں گرم جوشیاں پیدا کرے۔ اس لیے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب یہ درس کے بعد، یہ کوئی بڑے بول کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ سنت کی بات ہے کہ جب میں درس ختم کروں تو میں لوگ ملنے آئے تو میں گلے لگ کے ملوں۔ اس کی وجہ صرف کیا ہوتی ہے، ایک تو گل پہلے آج دے دور چ سندا کون مولوی نہیں یار، بڑی بات ہے بھائی، ان لوگوں نے اتنے دیر مجھے سن لیا، برداشت کر لیا، تو بھائی ہم کم از کم ان کو گلے لگ کے تو مل سکتے ہیں نا۔ اور کئی دفعہ مجھے ایسے ہوا ہے کہ 2-4 بندے مجھے ملتے ہیں ایسے صرف جفی پانی سے یار یہ دیکھ اتنی چھوٹی، اگر میں مر گیا اس جفی ڈالنے کے اگلے دن میں مر گیا، ہو سکتا ہے اس کی خوشی کی وجہ سے اللہ مجھے معاف کر دے، یار تو میرے بندے کو راضی کر کے آیا، میں تمہیں راضی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سا عمل۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے رشتوں کے اندر گرم جوشی پیدا فرمائے، جو ٹھنڈے رشتے پڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر گرمائش پیدا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ بھی جفی ڈالیں۔